میں زندگی میں پہلی بار ایک پیشہ ور قاتل کا کردار ادا کرنے جا رہا تھا۔ اس سے قبل میں نے انسانی لہو اپنی ذاتی سلامتی اور ذاتی فیصلوں کے تحت بہایا تھا، مگر یہ پہلا موقع تھا کہ میں ایک فرمائشی قتل کا ارتکاب کرنے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے میرے ہاتھوں جتنے قتل سرزد ہوئے، فیصلہ کن لمحہ آنے سے قبل مجھے خود انجام کا علم نہیں ہوتا تھا، مگر اس بار صرف مجھے ہی نہیں، ایک اور ہستی کو بھی ہونے والے خون کا پیشگی علم تھا۔ تیسری منزل پر 7واں فلیٹ میری منزل تھا۔ میں نے دروازے کے سامنے راہداری میں رک کر ہلکی سی دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے وہی شناسہ نسوانی آواز ابھری۔ میں نے دوبارہ دستک دی۔ اس بار اندر کچھ عجلت آمیز آہٹیں سنائی دی اور پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ میرے سامنے خالدہ سلیپنگ گاؤن میں ملبوس کھڑی تھی۔ شاید پچھلی رات اس نے جاگ کر گزاری تھی، جو اس وقت تک بستر میں ہی تھی۔ مجھے پہچانتے اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ میرا مذاق اڑانے کے لیے؟ ذلیل کرنے کے لیے مجھے؟ تم سے چند باتیں کرنے۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ میں لوٹ جاؤں گا اور کل دوبارہ آؤں گا۔ ایسی کیا ضروری بات ہے؟ اندر آ جاؤں۔ اس نے میرے لیے راستہ چھوڑ دی اور میں اس کے بکھرے ہوئے مختصر سے فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ اندر پہنچ کر میں نے کرسی سنبھال لی اور پرسکون انداز میں سگریٹ نوشی شروع کر دی۔ وہ لاپرواہ انداز میں میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے کا انداز بے حد رونق آمیز اور جارحانہ تھا۔ میں تمہارے بولنے کی منتظر ہوں۔ میں نے مسکرا کر اپنی جگہ چھوڑی اور اس کے عقب میں پہنچ کر دونوں ہاتھ اس کی مخروطی گردن پر رکھ دی۔ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے 2-3 بار ہولے ہولے اس کی گردن سہلائی اور واپس اپنی کرسی پر آ گیا۔ بولے جاؤ، رک کیوں گئے؟ ابھی تک تو خاموشی ہوں۔ کتنی نادان تھی وہ کہ اپنے قاتل کو مسیحا سمجھ رہی تھی۔ وہ اپنی ذات کے ایک ایسے طلسم میں گرفتار تھی کہ اپنے جسم و شباب سے آگے دیکھنے کو ہی تیار نہ تھی، مگر اس کے باوجود مجھے اس پر رحم آ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے 2 ٹوک بات کرنے کے بعد ہی میں اپنے وعدے کو عملی جامہ پہناؤں گا، اس سے پہلے نہیں۔ تم شادی شدہ ہو؟ چند لمحوں کے سکوت کے بعد میں نے خالدہ سے پوچھا۔ اندھیروں کی سہاگن اور اجالوں کی بیوہ ہوں۔ اس حسین ساحرہ کو میرے سنگین عزائم کے بارے میں ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا، اور وہ مسلسل اسی خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ ایک بار اسے ٹھکرا کر چلے جانے کے بعد میں اسے بھول نہ سکا، اور آخر کا دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک بار پھر اس کی دہلیز پر آن پہنچا۔ شاعری بھی کر لیتی ہو؟ اجالوں کی بیوہ کیسے ہو سکتی ہو؟ رات کے اندھیرے میں مجھ پر اپنی جان نثار کرنے کا دعویٰ کرنے والے معززین دن کے اجالے میں مجھے پہچاننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میں عیاشیوں کا ذکر نہیں کر رہا، میں فی الحقیقت یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی ہوئی ہے یا نہیں۔ بزدل مرد میرے بدن کے حصول کی مہم کی ابتدا ایسے سوالات سے کرتے ہیں۔ تم اجازت دے چکی ہوں۔ میری ہر بات کو ایک ہی معیار پر نہ جانچو۔ جب میرے سوالات کا مقصد واضح ہوگا تو تم اپنی حیرت پر قابو نہیں رکھ سکو گی۔ کیوں؟ مجھ سے شادی کا ارادہ ہے کیا؟ میں تو خود شادی شدہ ہوں۔ دیکھو خالدہ، وقت برباد مت کرو اور جو کچھ میں جاننا چاہتا ہوں اس میں پسو پیش نہ کرو۔ پہلی بار اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمایاں ہوئے۔ یہ بتاؤ تم کون ہو؟ تمہارا ایک ہمدرد۔ میں شادی شدہ ہوں۔ پھر ان بری عادتوں میں کیوں مبتلا ہو؟ آخر تمہیں میری ذاتی زندگی سے اتنی دلچسپی کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ محض ہمدردی۔ قاہرہ میں میرے علاوہ اور بھی لڑکیاں ہیں، تم ان سے ہمدردی کیوں نہیں جتانے چاہتے؟ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اپنی عادتوں کی وجہ سے ان میں سے کسی کی جان کو فوری خطرہ لاحق ہے تو میں ضرور اس کے پاس جاؤں گا۔ یک بہ یک اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور آنکھوں میں خوف سمٹ آیا۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، بلا وجہ مجھے خوفزدہ مت کرو۔ میں درست کہہ رہا ہوں مسز خالدہ توفیق۔ وہ کرسی کی پشت کا سے ٹیک لگا کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تم تو بہت کچھ جانتے ہو، شاید میری زبان سے اپنی معلومات کی تصدیق کرانا چاہ رہے تھے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے موجودہ روش کیوں اختیار کی ہوئی ہے؟ تم نے تو مجھے سہما دیا۔ یہ بتاؤ میری جان کو کیا خطرہ درپیش ہے اور میرا کون دشمن پیدا ہو گیا؟ فکر نہ کرو، میری موجودگی میں کوئی دوسرا تمہاری طرف نگاہ بھی نہیں ڈال سکتا۔ تم بس میری بات کا جواب دو۔ تم توفیق کے دوست ہو؟ دوست نہیں، پر جانتا ہوں اسے۔ اگر جانتے ہو تو یہ بھی معلوم ہوگا
کہ وہ کیسا کمینہ آدمی ہے۔ اس کی کمینگی کا یہ علاج تو نہیں کہ تم سرے بازار اپنی آبرو کی دکان سجا لو۔ اس وقت میں حقیقی طور پر خود کو خالدہ کے مقابلے میں عمر رسیدہ اور سرپرست نما شخص محسوس کر رہا تھا، اور میرے ذہن کے کسی بھی گوشے میں آوارگی کے جراثیم نہیں ابھر رہے تھے۔ یہ راستہ مجھے اسی نے دکھایا تھا۔ ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ خالدہ کا وہ انکشاف میرے لیے شدید حیرت اور ذہنی جھٹکے کا باعث ثابت ہوا۔ وہ میری موجودہ سرگرمیوں کے بارے میں خاصا واقف ہے، مگر اس نے ایک بار بھی براہ راست مجھ سے اس موضوع پر بات نہیں کی۔ وہ ہیلے بہانوں سے آئے دن میری مرمت کرتا رہتا ہے، مگر مجھ پر کھلا الزام عائد کرنے کی اس میں جرأت نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں کئی برسوں سے چور موجود ہے۔ میرے لیے تمہاری بات ناقابل فہم ہے۔ ہونی ہی چاہیے، کیونکہ تم خود ایک مرد ہو۔ تفصیل جانے بغیر میں یقینی رائے کیسے قائم کر سکتا ہوں خالدہ؟ شادی کے 2 سال بعد تک میں ایک وفاشار بیوی تھی، جو اپنے شوہر کو رشوت خوری سے باز رکھنے کی ناکام کوشش کرتے کرتے آخرکار آسانی سے ملنے والی رقموں کی عادی ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک روز توفیق کو اسمگلر سے لین دین کرتے ہوئے اس کے افسروں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ 2 دن حوالات میں رہا۔ کورٹ مارشل، قید، جرمانہ اور ملازمت سے برطرفی سامنے کی بات تھی۔ پہلی رات اس نے حوالات کی سلاخیں تھام کر بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنی آزادی اور مستقبل کے نام پر مجھ سے ایک شرمناک فرمائش کی، جس پر میں برہم ہو گئی۔ مگر جب وہ رو رو کر التجائے کرتا رہا تو میرا رویہ بدل گیا۔ اگلی رات میں نے تحقیقاتی جماعت کے سربراہ کی خلوت میں بسر کی، اور اگلی صبح توفیق کو حوالات سے رہائی مل گئی، مگر وہ ملازمت سے معطل رہا۔ 2 ماہ بعد اس پر عائد کیے جانے والے سارے الزامات واپس لے لیے گئے۔ اس دوران میں توفیق قیمہ پر میں بار بار اس افسر سے ملتی رہی۔ وہ قصہ ختم ہونے پر توفیق کا تبادلہ کر دیا گیا، اور میں اس گھناؤنی ذمہ داری سے بچ گئی۔ مگر ہماری ضروریات بڑھ چکی تھی۔ توفیق کے لیے رشوت کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ اس نے تبادلے کے لیے ایک بار پھر مجھے گناہ پر مجبور کیا۔ اس کے نئے افسر نے 3 بار مجھ سے درندوں جیسا سلوک کیا۔ پھر خود افسر کا تبادلہ اسکندریہ ہو گیا، اور میری عزت نفس کی بھیٹ دینے کے باوجود توفیق جہاں تھا وہیں رہا۔ اپنی اس بے ثمر پامالی پر میری ذات بکھر کر رہ گئی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں توفیق کی ترقی کا زینہ بننے کے بجائے اپنی قیمت خود وصول کروں گی، اور آج تک میں اپنے اسی فیصلے پر کاربند ہوں۔ توفیق کا ایک افسر وعدہ خلاف اور دھوکے باز نکلا تھا، مگر میرے سارے گاہک ایماندار ہوتے ہیں، جاتے ہوئے طے شدہ معاوضے سے کچھ زیادہ ہی دے کر جاتے ہیں۔ اس کی کہانی سن کر میں ششدر رہ گیا۔ توفیق سے گفتگو کے بعد میں خالدہ کو قابل گردن زدنی سمجھ رہا تھا، مگر خالدہ کی کتھا سننے کے بعد توفیق جیسے بے شرم آدمی کے لیے موت بھی معمولی سزا نظر آ رہی تھی۔ غنیمت یہ ہوا کہ میں نے براہ راست اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے بجائے خالدہ سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ورنہ نادانستگی میں توفیق کے بوئے ہوئے پاپ کی سزا میں خالدہ کو دے بیٹھتا۔ تم نے اس سے کنارہ کشی کیوں نہ کر لی؟ اگر معاملہ صرف میری ذات کا ہوتا تو ضرور کر لیتی، مگر میری 2 بہنوں کا مستقبل میرے سامنے تھا جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ وہ تمہاری ذمہ داری کیسے بن گئی؟ یہی تو پہلو دردناک ہے۔ شادی سے پہلے میرا بھائی مزدوری کر کے گھر چلاتا تھا۔ شادی کے بعد توفیق نے میرے باپ، بھائی اور دونوں بہنوں کو اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ اس کے پاس پیسے کی ریل پیل تھی۔ پیسے کی فراوانی نے میرے محنتی بھائی کو بگاڑ دیا۔ حرام کا پیسہ اسے راست نہ آ سکا، اور وہ کام کاج چھوڑ کر بری عادتوں میں غرق ہوتا چلا گیا۔ 2 سالوں میں وہ اس قدر بگڑ گیا کہ جب توفیق پر رشوت کے دروازے بند ہوئے تو میرا بھائی گھر سے بھاگ گیا۔ باپ معذور اور بہنیں پڑھ رہی ہیں۔ ان حالات میں اگر میں توفیق کو ٹھکرا دیتی تو تحفظ کا وہ نام نہاد صاحبان بھی باقی نہ رہتا جو شوہر کے طور پر مجھے حاصل تھا، جبکہ گزارے کے لیے اس وقت بھی مجھے یہی راستہ اپنانا پڑتا جو توفیق نے مجھے سکھایا تھا۔ تم پہلی باری توفیق کی التجا ٹھکرا کر روزی کا کوئی باعزت طریقہ تلاش کر سکتی تھی۔ یہ مصر ہے، عرب دنیا کا غریب ترین ملک۔ یہاں عورت کے لیے عزت سے روٹی کمانا تقریباً ناممکن ہے، جبکہ بے شمار مرد روزگار کی تلاش میں جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں۔ پھر میری تعلیم صرف 3ری جماعت تک ہے۔ میں نہیں مانتا، بہت سی عورتیں عزت سے روزی کما رہی ہوں گی یقیناً۔ یہ مفروضہ ہے، بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے،
مگر خرابی معاشرے کی رگوں میں پیوست ہے، اور کچھ نہیں تو ملازم لڑکیوں کو اپنے آجروں یا افسروں کو خوش رکھنا پڑتا ہے، ورنہ ان کے کام میں نقائص نکال کر انہیں بے روزگاری کے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ کہیں بھی شکست ماننے پر آمادہ نہیں تھی۔ وہ قاہرہ کے گندے ماحول میں رچی ہوئی عورت تھی، اور جو کچھ کہہ رہی تھی ذاتی تجربات کی بنا پر کہہ رہی تھی، مگر مجھے خود بھی اس کے تجزیے سے قدر اتفاق ہو چلا تھا۔ میرے ذہن میں توفیق کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس نے کہا تھا آوارہ عورتوں کے لیے بیروت کے بعد قاہرہ سب سے زرخیز شہر تھا۔ اب بتاؤ میرا کیا جرم ہے، اور وہ کون ہے جو میری جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ تمہاری کہانی سننے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ صرف میرا وہم تھا، تمہیں کوئی حقیقی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ مگر وہ ہے کون؟ بزدل اور بے ضمیر شوہر بیویوں کے پیچھے ہی شور مچاتے ہیں، ان میں حقائق کا سامنا کرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ تو توفیق میرے خون کا پیاسا ہو رہا ہے، بظاہر ایسا ظاہر کر رہا ہے۔ اسے بس ایک ہی بات ناپسند ہوگی، میرے مشاغل سے وہ باخبر ہے، مگر بظاہر ہم دونوں انجان بنے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی طلب کیے بغیر اپنی تمام کمائی اس کے حوالے کر دوں، تاکہ وہ رشوت والے دور کی طرح عیاشی کی زندگی گزار سکے۔ شاید بنیادی بات یہی ہے، مگر تم اس سے کہاں ٹکرا گئے؟ محض اتفاق۔ پچھلی بار تم سے مل تو چکا تھا، پھر ایک بار میں نے نشے میں بہکے ہوئے ایک شخص کو کسی عورت کی تصویر پر تھوکتے دیکھا تو تجسس پر قابو نہ رکھ سکا۔ تصویر دیکھی تو وہ تمہاری نکلی۔ میں اس شرابی سے مل بیٹھا جو بعد میں تمہارا شوہر توفیق ثابت ہوا، اور میں تمہیں ہوشیار کرنے یہاں دوڑا چلا آیا۔ میں تمہاری احسان مند ہوں۔ وہ اچانک اٹھ کر میرے سینے سے آن لگی۔ اس دور میں تو لوگ ایسے معاملات سے دور ہی بھاگتے ہیں۔ اسے تھوڑی سی مہلت دے کر میں نے نرمی سے اسے اپنے سینے سے ہٹا دیا۔ وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، مجھے امید ہے کہ میرے باہر نکلنے کے بعد ہی تم مجھے بھول جاؤ گی۔ تم اس مشینی دور کے انسان نہیں لگتے، عجیب اور بے لوث سے۔ تمہیں تو میں ساری عمر نہیں بھلا سکوں گی۔ وہ دل کی باتیں ہیں میرے اور تمہارے درمیان، مگر کسی تیسرے کے لیے ہم کبھی نہیں ملے۔ میں سمجھ گئی۔ میں کچھ دیر وہاں مزید رکا، اس سے باتیں کرتا رہا۔ اس دوران میں مجھے کمال کی باتیں بار بار یاد آتی رہیں۔ اس نے مجھے خالدہ کی طرف آنے سے روکا تھا، خدائی فوجدار ہونے کے طعنے بھی دیے تھے، اور یہاں تک بھی کہا تھا کہ اگر آخری لمحات پر توفیق کے دل میں بیوی کی محبت نے زور مارا تو کہیں وہ خالدہ کے فلیٹ پر پہنچ کر میرا کام ہی نہ تمام کر دے۔ لہٰذا مجھے میاں بیوی کے اس جھگڑے سے دور ہی رہنا چاہیے، مگر میں کسی نہ کسی طرح اسے خاموش کرانے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ میں اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دستک کا انداز دوستانہ اور دھیما تھا، مگر خالدہ سراسیمہ سی ہو گئی۔ میری نگاہیں تیزی سے فلیٹ کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ مختصر سا فلیٹ اس قدر بے تکا تھا کہ وہاں چھپنے کے لیے کوئی موزوں جگہ نہیں تھی۔ باتھ روم میں داخل ہونے کا مطلب خود کو چوہے دان میں قید کر لینا تھا۔ میں پھرتی سے دروازے کے قریب دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا تاکہ آنے والے کی نگاہ فوری طور پر مجھ پر نہ پڑ سکے۔ خالدہ میری اس پناہگاہ سے مطمئن نہیں تھی۔ اسی اثنا میں دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی اور خالدہ نے اضطراری کیفیت میں کنڈی کھول دی۔ توفیق تم؟ دروازہ کھلتے ہی میرے کانوں میں خالدہ کی سرسراتی ہوئی خوفزدہ آواز آئی اور میرے اعصاب تن گئے۔ میں نے پھرتی سے جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر زہریلے تیر پھینکنے والی وہ شیشی جو پہلے سے میرے استعمال میں تھی اس وقت میری جیب میں موجود نہیں تھی۔ آنے والے پر نگاہ پڑتے ہی خالدہ نے دروازہ دوبارہ بند کرنے کی کوشش کی، جسے شاید ناکام بنا دیا گیا۔ اندر چلو۔ باہر سے آنے والی دھیمی مگر تحکم آمیز مردانہ آواز توفیق کی ہی تھی۔ اگر تم دونوں میں سے کسی نے بھی بدماشی کرنے کی کوشش کی نا تو بلا تعمل گولی مار دوں گا۔ خالدہ مشینی انداز میں الٹے قدموں اندر آ گئی۔ چند قدم پیچھے ہٹتے ہی اس نے بے بسی کی نگاہوں سے دروازے کے پیچھے میری طرف دیکھا، اور توفیق کو فوراً ہی میری کمینگاہ کا علم ہو گیا۔ وہ اس قدر پھرتی اور مکاری کے ساتھ اندر داخل ہوا کہ میں فوری طور پر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں دبے ہوئے آٹومیٹک ریوالور سے براہ راست مجھے اپنی زد میں لیتے ہوئے دروازے کا بولٹ چڑھا دیا۔ دونوں ایک طرف آ جاؤ۔ اس نے ریوالور کی نال ہلا کر خالدہ کو میرے برابر میں آ جانے کا اشارہ کیا اور خود دیوار کے ساتھ ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ اس کی بغل میں اخباری کاغذ میں لپٹا ہوا ایک بنڈل تھا جو اس نے فرش پر گرا دیا۔
ایک تیر سے دو شکار. میں نے تمہیں فرار کرانے کے لیے بڑی محنت کی تھی مصطفیٰ المرزوق. رات کے 2 گارڈز کی شراب کی بوتلوں میں بے ہوشی کی دوا ملائی، پھر خود بہروپ بدل کر خطرہ مول لیتے ہوئے وردی ڈسٹ بن میں ڈالی تھی، اور میری دلی خواہش تھی کہ خالدہ تمہارے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے، مگر شاید تم پر اس کا جادو کام کر گیا جو یہ ابھی تک زندہ ہے. تم کیمپ کے بجائے یہاں کیسے؟ میرے لیے آج کا دن بڑا ہے، چھٹی لی ہے میں نے آج. تمہاری نیت میں بھی کچھ فطور معلوم دے رہا ہے مجھے. تمہارے فنگر پرنٹس کی رپورٹ آتے ہی ہر ایک کو تمہاری اصلیت کا. تو تم صفدر علی؟ توفیق کی بات کاٹ کر خالدہ دہشت، مسرت اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولی. میں نے انکسار سے اس بات میں سر ہلایا، مگر وہ مجھے یوں گھورے جا رہی تھی جیسے میں کوئی عجوبہ رہا ہوں. تم کچھ کہہ رہے تھے؟ میں نے توفیق کو یاد دلایا. ہاں، تمہیں زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کے لیے 2 لاکھ مصری پاؤنڈ کا انعام مقرر کیا گیا ہے، اور میں آج کل مالی مشکلات سے دوچار ہوں. حالانکہ تمہیں آج یہاں آنا تھا، مگر میں کل سے ہی اس فلیٹ کی نگرانی کر رہا ہوں. تم ذلیل کمینے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم خاموش رہو بیبی، ہمیں بات کرنے دو. میں نے سختی سے کہا. بیوی کے گاہکوں کی گنتی واقعی شرم کی بات ہے، پر 2 لاکھ پاؤنڈ میری زندگی بدل سکتے ہیں. میں صفدر علی کے پیچھے ہی آیا تھا اور اس انتظار میں دروازے پر کھڑا تھا کہ جب یہ تمہیں ہلاک کر کے باہر نکلے گا تو میں اسے دھر لوں گا. مگر برا ہو تمہاری ایک پڑوسن کا کہ وہ باہر آ گئی اور مجھے مجبوراً دستک دینی پڑ گئی. وہ تو غنیمت ہوا کہ وہ دروازہ کھلنے سے پہلے ہی زینہ اتر گئی، ورنہ میں اسے بھی تمہارے فلیٹ میں لانے سے نہ چوکتا. تو تم مجھے گرفتار کرنے آئے ہو؟ ہاں، اور یہ بھی یاد رہے کہ زندہ یا مردہ سے انعام کی رقم میں فرق نہیں پڑے گا، بلکہ قتل کی صورت میں مجھے زیادہ بڑا قومی ہیرو قرار دیا جائے گا. وہ مسلح اور صورتحال پر پوری طرح حاوی تھا، اور میں غیر مسلح اور مخلوق تھا. رہ رہ کر اس وقت مجھے زہریلے تیروں والی شیشی یاد آ رہی تھی جسے میں اس مہم پر روانہ ہوتے وقت دانستہ کمال کے گھر پر چھوڑ آیا تھا. میری زندہ یا مردہ گرفتاری کے بعد تم بھی جواب دہی سے بچ نہیں سکو گے. اعلیٰ مصری حکام اتنے احمق نہیں ہیں کہ واقعات کی کڑیاں نہ ملا سکیں. وہ سب میں نے سوچ لیا ہے. اس نے اپنے قدموں میں پڑے ہوئے بنڈل کو ٹھوکر مار کر کہا. اس میں تمہارے وہ کپڑے ہیں جو میں نے تلف کرنے کے لیے کار میں ڈالے تھے، مگر خوش قسمتی سے بھول گیا تھا. اب یہ لباس بھی اسی فلیٹ سے برآمد ہوگا. احمق آدمی، تم اس طرح بھی نہیں بچ سکو گے. میں نے خوفناک صورتحال کے باوجود پرسکون لہجے میں کہا. لوگوں کو میرے اور خالدہ کے اختلافات کا علم ہے. کل نیا منصوبہ بنانے کے بعد میں اپنے 1-2 قریبی دوستوں سے ذکر کر چکا ہوں کہ مزید رسوائی میری برداشت سے باہر ہے اور میں خالدہ کو چھوڑ دوں گا. فرض کرو میں کل سے اس فلیٹ کی نگرانی کر رہا ہوں تاکہ اس کے ملاقاتیوں کی آمد و رفت پر نظر رکھ سکوں. اسی اثنا میں ایک شناسہ چہرہ مجھے خالدہ کے ساتھ عمارت میں داخل ہوتا نظر آ گیا اور میں ان کے تعاقب میں اوپر آ گیا. اس شناسہ چہرے نے بھاری معاوضہ دے کر یا دھمکی سے خالدہ کو اپنا میزبان بننے پر مجبور کیا تھا، جبکہ خالدہ اس سے ایک پیشہ ور عورت کے روپ میں ہی ٹکرائی ہوگی. میں کچھ دیر کے لیے باہر منتظر رہا. پھر میں نے اپنی آوارہ بیوی کے فلیٹ پر دستک دی تو صفدر علی نے پستول کے سہارے مجھے زیر کرنا چاہا. گولیوں کا تبادلہ ہوا تو خالدہ صفدر کی گولی سے اور وہ خود میری گولی سے مارا گیا. اس کہانی میں ایک جھول ہے، بتا دو تو میں اسے بھی دور کر دوں گا. حکومت سے 2 لاکھ پاؤنڈ انعام وصول کرنے کے لیے میں نے ہر پہلو پر غور کیا ہے. میں غیر مسلح ہوں. تم ایک ریوالور سے 2 قسم کی گولیاں کیسے چلا لو گے؟ اچھا سوال ہے. وہ تضحیک آمیز لہجے میں بولا. پھر اس نے بغلی ہولسٹر سے 2.6 کا ایک بھرا ہوا پستول نکال کر میرے سامنے کر دیا. یہ میں ساتھ لایا ہوں، مرنے کے بعد تمہارے ہاتھ میں اچھا لگے گا. میرے بدن کے مسامات بھیگنے لگے. اگر سب کچھ اس کے مفروضہ طریقوں پر وقوع پذیر ہوتا چلا جاتا تو اس کا منصوبہ بے داغ تھا. وہ اپنی بیوی کو قتل کرنے کے باوجود نہ صرف بے گناہ رہتا بلکہ صفدر علی کو قتل کر کے ہیرو کا درجہ بھی حاصل کر لیتا اور سرکاری خزانے سے 2 لاکھ پاؤنڈ کی خطیر رقم اس کی جیب میں منتقل ہو جاتی. مجھے اس بزدل، مکار اور بے ضمیر شخص سے نفرت محسوس ہونے لگی. بند کرو ڈرامہ، ورنہ شور مچا کر لوگوں کو جمع کر لوں گی. خالدہ تیز لہجے میں بولی. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. آواز نیچی رکھو گی تو تھوڑی دیر زندہ رہ لو گی، ورنہ مجھے صرف 2 گولیاں چلانی ہیں.
اور یہیں رہ کر پولیس کا انتظار کرنا ہے۔ خالدہ بے بسی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے خالدہ، تمہیں 2 لاکھ پاؤنڈ سے سروکار ہے نا توفیق؟ ہاں، مگر اس عورت کا خاتمہ بھی ضروری ہے۔ اس عورت کو میں لے جاؤں گا، اس کے عوض آدھے گھنٹے میں 2.5 لاکھ پاؤنڈ تمہیں دے دیے جائیں گے۔ میں تو نقد کا قائل ہوں، ادھار پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اس وقت تو تم میرے نشانے کی زد پر ہو، ورنہ تم سے تو حکومتیں بھی ہارتی چلی آئی ہیں۔ ریوالور کی نال ہٹتی تم بدل گئے تو میں بھلا کیا کر سکوں گا؟ اور پھر تم سے ملی ہوئی رقم میں کھلے عام خرچ بھی نہیں کر سکوں گا۔ نہیں بھائی نہیں، میرے لیے تو عزت آبرو والے 2 لاکھ ہی کافی ہیں، تمہارے 4 لاکھ بھی مجھے مہنگے پڑیں گے۔ تو پھر یہ بھی سن لو کہ مجھے اس طرح ہلاک کر دینے کے بعد روئے زمین پر تمہیں کہیں امان نہیں مل سکے گی۔ تم انعام تو لوگے، تو پھر اخبارات میں میرے قاتل کے طور پر تمہارا نام شہ سرخیوں میں اچھالا جائے گا، تمہارا شجرہ مائع تصاویر کے شائع ہوگا، اور انعام وصول کرنے کے چند گھنٹوں کے اندر ہی تم کسی لاوارث چوپائی کی طرح مار دیے جاؤ گے۔ سیتا سمیت میرے بے جگر ساتھیوں کی ایک بڑی تعداد تمہارے خون کی بو پر لگ جائے گی۔ یہ حربہ کارگر رہا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ پیشہ ور اور نئے مجرم میں بس یہی فرق ہوتا ہے، میں نے تو اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ 2 لاکھ نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ میں اب بھی 2.5 لاکھ کے وعدے پر قائم ہوں۔ نہیں، تمہارا بھروسہ نہیں، تم سامنے سے نال ہٹتے ہی بدل سکتے ہو۔ میں تم دونوں کو ضرور ختم کروں گا اور خاموشی سے نکل جاؤں گا۔ مجھے انعام سے زیادہ اپنی زندگی پیاری ہے۔ تم نہیں جا سکتے، ہم دونوں خاموشی سے نہیں مریں گے۔ ہماری چیخوں پھر فائروں کے دھماکے اس فلیٹ کے دروازے پر ہجوم جمع کرا دیں گے۔ تم انعام لو یا نہ لو، مجھے مار کر تم زندہ نہیں رہ سکو گے۔ تم تو مجھے خوفزدہ کر رہے ہو۔ تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں، ایسی حالت میں تمہارا نشانہ ضرور خطا ہوگا۔ جتنی زیادہ گولیاں چلیں گی اتنی ہی زیادہ بھیڑ تمہیں گھیرنے کے لیے جمع ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں محض زخمی ہو کر یا زخمی ہوئے بغیر تم سے پستول چھین لوں۔ وہ تمہارا آخری لمحہ ہوگا۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ کرسی سے اٹھ گیا۔ اس کی گود میں رکھا ہوا پستول پرشور آواز سے فرش پر گر پڑا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس کا سیفٹی کیچ چڑھا ہوا تھا، ورنہ گولی چل گئی ہوتی۔ پستول گرنے کے دھماکے پر توفیق اچھلا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی توجہ فرش کی طرف مبذول ہوئی اور میں نے ایک ہی جسموں سے چھاپ لیا۔ میرا داہنا ہاتھ مضبوطی سے اس کے دہانے پر جم گیا اور بائیں ہاتھ سے میں نے بآسانی خود کا ریوالور چھین لیا اور اسے ساتھ لیے فرش پر گر گیا۔ خالدہ نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرش پر گرا ہوا پستول اٹھا لیا۔ خوف اور دہشت سے توفیق کے بدن پر تشنج کسی کیفیت طاری تھی، اور وہ میری داہنی ہتھیلی پر کاٹ کر اپنا دہانہ آزاد کرانے کی ناکام کوششوں میں مبتلا تھا۔ وہ جس شخص کے قتل کا منصوبہ بنا کر خالدہ کے فلیٹ میں آیا تھا، اس وقت وہی اس کے سینے پر سوار تھا۔ میں نئے وار کے لیے سنبھلا بھی نہ تھا کہ خالدہ نے پستول کا وزنی دستہ توفیق کی کھوپڑی کے وسط میں رسید کر دیا۔ کھٹ کی آواز کے ساتھ ہی توفیق کا بدن خاصی شدت سے اچھلا۔ وہ چیخ تو نہ سکا، مگر میری ہتھیلی میں اپنے دانت پیوست کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ خالدہ کی لگائی ہوئی ضرب شدید تھی، مگر نشانہ غلط تھا، لہٰذا مجھے توفیق کی کنپٹی پر ایک جچا تلا ہاتھ رسید کرنا پڑا اور وہ فوراً ہی بے ہوش ہو گیا۔ اف، کیا بھیانک خواب تھا۔ ہم موت کے دہانے سے نکل آئے ہیں، میں نے اسے بازوؤں میں لے کر کہا۔ اس نے تو میری عقل بھی معاف کر دی تھی، مگر پھر اس نے خود ہی میرے مقابلے میں حکومتوں کی ہار کا ذکر کر کے مجھے ایک نئی راہ دکھا دی۔ تمہاری باتیں بہت دہشت ناک تھی، تم واقعی صفدر علی ہو۔ تم نہ ہوتے تو شاید میں ریوالور کی دہشت سے ہی مر جاتی۔ تم لیٹ جاؤ۔ اس کا کیا ہوگا؟ اسے میں لے جاؤں گا، آئندہ تم اس کی صورت بھی نہیں دیکھ سکو گی۔ تو کیا تم اسے مار ڈالو گے؟ اسے چھوڑ دیا تو یہ تمہیں ضرور مار دے گا۔ ایک بار تم دونوں کا آمنا سامنا ہونے کے بعد کسی ایک کو تو مرنا ہی ہوگا۔ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو، میں ابھی تک اپنی طبیعت سنبھال نہیں سکی ہوں۔ میں خود بھی خاموش رہ کر یہ سوچنا چاہتا ہوں کہ اسے باہر کیسے لے جاؤں۔ تم مجھے مارنے کے لیے آئے تھے؟ ہاں، وہ توفیق کی فرمائش تھی، مگر تمہاری کہانی سننے کے بعد میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ میں تمہاری احسان مند ہوں، تم تو واقعی افسانوی دنیا کے کوئی پراسرار شہزادے معلوم ہوتے ہو۔ توفیق نے تمہیں فوجی کیمپ سے فرار ہونے میں مدد دی تھی؟ ہاں، اس کا سارا انتظام اس قدر مکمل تھا کہ عملاً میں ٹہلتا ہوا کیمپ سے باہر آ گیا تھا اور کسی نے میری راہ نہیں روکی تھی۔ یہ سب اس نے اس لیے کیا
کہ تمہاری رہائی کی صورت میں وہ مجھے مقتول دیکھ رہا تھا؟ ہاں، اسے شبہ بھی نہیں رہا ہوگا کہ وہ صفدر علی کو فرار کرا رہا ہے۔ اس وقت تو میں معمولی درجے کا ایک مشتبہ قیدی تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے بستر پر لیٹی میری طرف دیکھتی رہی، پھر حسرت آمیز لہجے میں بولی، یہاں میرے قریب آ جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکے گا۔ بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں بے نقاب دیکھ لینے کے بعد بھی معصوم سمجھنے کو جی چاہتا ہے۔ تمہارے قریب آ کر میں اپنی آرزو کو پامال نہیں کرنا چاہتا۔ توفیق کو خالدہ کے فلیٹ سے لے جانا مجھے خاصا دشوار نظر آ رہا تھا، کیونکہ میرے پاس اپنی سواری بھی نہ تھی۔ محمد مجھے وہ کار یاد آئی جس میں توفیق مجھے کیمپ سے شہر تک لایا تھا، اور میں نے اس کی جیبوں کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اس کی جیبوں سے چند 100 پاؤنڈ پر مشتمل رقم، کچھ کاغذات اور وزٹنگ کارڈز کے علاوہ کار کی چابیاں بھی برآمد ہو گئیں۔ میں نے رقم خالدہ کے حوالے کی، کاغذات وغیرہ جلا کر تلف کر دیے اور خود نیچے چلا آیا۔ توفیق کے بھائی کی کار اس عمارت سے کافی دور ایک گلی میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں اطمینان سے اسے سٹارٹ کر کے خالدہ والی عمارت کے قریب لے آیا۔ میں دوبارہ اوپر پہنچا تو خالدہ خاصی وحشت زدہ نظر آئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ میری عدم موجودگی میں توفیق 2 مرتبہ کرہا کر پہلو بدل چکا تھا، اور وہ خوفزدہ تھی کہ اگر توفیق میری واپسی سے پہلے ہوش میں آ گیا تو وہ مشکلات میں گھر جائے گی۔ میں نے توفیق کے بدن کو کئی مرتبہ ہلایا جلایا، مگر اس نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ پھر بھی میں نے احتیاطاً اس کی کنپٹی پر ایک اور ضرب رسید کر ہی دی۔ پھر میں نے خالدہ کی مدد سے توفیق کو ایک اونی چادر میں اس طرح لپیٹا کہ اس کا چہرہ چھپ کر رہ گیا، اور پھر اس کی داہنی بغل میں سہارا دے کر اسے اپنے قدموں پر اس طرح کھڑا کر دیا کہ اس کا سارا بوجھ مجھ پر آ گیا۔ اب وہ بادی نظر میں کوئی علیل شخص معلوم ہو رہا تھا جو اپنے تیماردار کے سہارے باہر جانے کے لیے تیار ہو۔ پھر کبھی آؤ گے؟ اگر موقع ملا۔ دونوں آتشی ہتھیار میں پہلے ہی توفیق کی جیبوں میں ڈال چکا تھا، بس میرے پرانے کپڑوں کا بنڈل فرش پر پڑا رہ گیا تھا، جو میرا اشارہ پا کر خالدہ نے مجھے تھما دی۔ خالدہ نے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور میں اس کی طرف دیکھے بغیر آہستہ آہستہ باہر راہداری میں نکل آیا۔ توفیق کا وزن اتنا زیادہ نہیں تھا، اور اگر ہموار راستے کا معاملہ ہوتا تو شاید مجھے ذرا بھی دقت نہ ہوتی، مگر سیڑھیوں پر ایک بے ہوش شخص کو اس کے قدموں پر سنبھالنا شاید دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ وہ تو غنیمت ہے کہ خالدہ کا فلیٹ صرف 3ری منزل پر واقع تھا، اور سیڑھیاں بھی بالکل ویران پڑی ہوئی تھیں۔ نیچے پہنچنے تک میرا سانس بری طرح پھول گیا۔ آخری سیڑھی طے کرنے کے بعد میں نے چند لمحوں تک رک کر اپنا سانس بحال کیا، پھر ایک ہی سانس میں توفیق کو لیے ہوئے مورس کار تک پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر گلی میں کھیلتے ہوئے بچے چونکے، مگر ان کے آنے سے پہلے ہی میں نے توفیق کو عقبی سیٹ پر لٹا دیا۔ اپنے پرانے کپڑوں کا بنڈل بھی میں نے عقبی پائدان میں ڈال دیا تھا۔ قدرے توقف کے بعد مورس کار تیزی کے ساتھ آگے روانہ ہو گئی۔ مجھے قاہرہ کے راستوں کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، بس میری پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح کسی ویران شارہ پر پہنچ جاؤں۔ ڈیش بورڈ میں لگا ہوا فیول گیج ٹینکی کی قابل اطمینان حالت کو ظاہر کر رہا تھا، اور میں پورے اعتماد سے کار ڈرائیو کیے جا رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد میں جنوب مشرق میں حلوان اور الصف کی طرف جانے والی ویران شاہراہ پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ شاہراہ ویران ضرور تھی، مگر اس کے اطراف میں سبزہ اور باغات کا سلسلہ بھی موجود تھا، اور آخر کار میں نے ایک جگہ گاڑی کو جھاڑیوں میں اتار دیا۔ چند 100 گز دور تک ناہموار زمین پر کار ڈرائیو کرنے کے بعد میں نے انجن بند کر دیا اور پھرتی سے عقبی نشست پر پہنچ گیا۔ توفیق کے بدن سے اونی چادر اتارنے کے بعد میں نے پہلے اسے ریوالور سے ہلاک کرنے کی ٹھانی، مگر فائر کا شور کسی کو اس طرف متوجہ کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے اس کی کنپٹیوں پر 2-3 زوردار ضربات لگائیں، پھر اس کے گلے پر ایک کپڑا ڈال کر دونوں ہاتھوں سے اس کا نرخرا دبوچ لیا۔ سانس گھٹتے ہی توفیق کا ساکت بدن بری طرح تڑپا، مگر میں اس کے سینے پر سوار تھا۔ وہ میری گرفت سے کسی طرح نجات نہ پا سکا۔ زندگی کے لیے اس کی جدوجہد بہت قلیل مدت میں دم توڑ گئی، اور 2 لاکھ پاؤنڈ کے سرکاری انعام کے لالچ میں صفدر علی پر ہتھیار اٹھانے والا مورس کار کی عقبی نشست پر عبرت اور شکست کا مرقع بنا پڑا رہ گیا۔ اس وقت میں غیر مسلح تھا، لہٰذا میں نے توفیق کی جیب سے پستول نکال لیا، البتہ اس کا سروس آٹومیٹک اسی کی جیب میں چھوڑ دیا۔ پھر میں نے اخباری کاغذ کی بنڈل کھول کر خالدہ کی اونی چادر اپنے پرانے لباس کے ساتھ لپیٹی اور جھاڑیوں میں چھپتا ہوا واپس چل دیا۔ واپسی میں میری کوشش یہ رہی کہ حتی الامکان سڑک کے متوازی چلتا رہوں، اور جب راستہ دشوار گزار ہو جائے تو عموداً مڑ کر چند منٹ میں سڑک پر پہنچ سکوں۔
جھاڑیوں کے درمیان زمین خاصی نرم اور ریتیلی تھی۔ پھر مجھے اپنے ہاتھ میں دبے ہوئے بنڈل کا بوجھ بھی گراں گزر رہا تھا، لہٰذا ایک جگہ میں نے وہ بنڈل گڑھے میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بنڈل ہمیشہ کے لیے زمین کی آغوش میں گم ہو چکا تھا۔